اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کا ہوسٹ میران علی آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں مشرف کی اکڑ سے لے کر خدا کی پکڑ تک۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ان بطش ربک لشدید۔ جنرل بول نہیں سکتا، نرس نے مسکرا کر جواب دیا اور ملاقاتی حیرت سے بیڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ سامنے بیڈ پر ہڈیوں کا ڈھانچہ رکھا ہوا تھا، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھی، رنگ پیلا زرد تھا، پورے جسم کی جلد لٹک رہی تھی، بال الجھے ہوئے اور گندے تھے اور سیاہ ہونٹوں پر پیپڑیاں جمی ہوئی تھی۔ وہ ڈھانچہ کسی بھی طرح جنرل پرویز مشرف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آنکھوں کی چمک ماند پڑ چکی تھی، لہجے کی کھنک اور چہرے کا اعتماد دم توڑ چکا تھا اور کسرتی جسم کو بچھڑے ہوئے صدیاں گزر چکی تھی۔ وہ اب آئی سی یو کے ایک VVIP مریض کے سوا کچھ نہیں تھے۔ ملاقاتی کے تخیل کو جھٹکا لگا، اس نے آنکھیں صاف کی اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے آنکھوں کو سلام کر کے باہر آ گیا، لیکن دروازہ بند ہونے سے پہلے اس نے نرس کی دوسری سرگوشی سن لی۔ بیچارہ جنرل اٹھ بیٹھ اور کھا پی بھی نہیں سکتا۔ میں جنرل پرویز مشرف کے عروج و زوال کا عینی شاہد ہوں۔ والد سید مشرف الدین وزارت خارجہ میں کام کرتے تھے اور والدہ بیگم زرین مشرف اسکول ٹیچر تھی۔ پرویز مشرف اپنے دونوں بھائیوں کے مقابلے میں نالائق تھے، لیکن قسمت کی دیوی صرف ان پر عاشق تھی۔ یہ کمزور جسم اور چھوٹے قد کے باوجود فوج میں بھرتی ہو گئے اور نشیب و فراز سے گزر کر لیفٹیننٹ جنرل بن گئے۔ ان کی پروموشن میں مولانا فضل الرحمان اور بینظیر بھٹو نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ جنرل مشرف نے 1993 میں واشنگٹن میں بینظیر بھٹو کی اسرائیلی ایجنسی موساد کے اہم آفیسر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے ایلچی سے ملاقات کرائی تھی۔ شوکت عزیز سے ان کی پہلی ملاقات بھی 1993 میں واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں ہوئی تھی۔ وہ اس وقت سٹی بینک میں کام کرتے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا مستقبل بھانپ لیا اور دونوں دوست بن گئے۔ یہ 1995 میں کور کمانڈر منگلا تعینات ہو گئے اور ان کا خیال تھا یہ یہاں سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ 1998 میں انہوں نے اپنا سامان بھی پیک کر لیا تھا اور یہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا ٹھکانہ بھی تلاش کر رہے تھے، لیکن پھر اچانک قسمت کی دیوی ان پر مزید مہربان ہوئی اور میاں نواز شریف نے سینئر جرنیلوں کو مسترد کر کے جنرل پرویز مشرف کو 7واں آرمی چیف بنا دیا۔ چودھری نثار علی خان نے اس تقرری میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کا خیال تھا جنرل مشرف کی جگہ نہیں ہے، یہ نون لیگ کی حکومت کو بھی ڈسٹرب نہیں کریں گے اور انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کے راستے میں رکاوٹ بھی کھڑی نہیں کریں گے۔ لیکن قسمت کا ہیر پھیر دیکھیے، جنرل مشرف نے کارگل پر قبضہ بھی کیا، انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کو بھی ریورس گیئر لگایا، نون لیگ کی 2/3 اکثریت بھی لپیٹ دی، باوردی صدر بھی بن گئے اور اپنے دونوں محسنوں بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کو جلا وطن بھی کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف کو بعد ازاں 9/11 کا کیچ ملا اور یہ پوری مغربی دنیا کی ڈارلنگ بن گئے۔ صدر جارج ڈبلیو بش انہیں اپنے کاندھوں پر اٹھانے لگے۔ یہ دنیا کے تمام بڑے ٹیلی ویژن چینلز پر بھی آئے اور دنیا جہاں کے صدور اور وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر ان کے لیے تالی بھی بجائی۔ جنرل مشرف نے سینکڑوں طالبان اور القاعدہ کے لیڈرز پکڑ کر امریکہ کے حوالے بھی کیے اور کروڑوں ڈالر معاوضہ بھی کمایا۔ یہ ملک کے اندر بھی بادشاہ گر تھے۔ میجر جنرل احتشام ضمیر نے ان کے لیے کاف لیگ بھی بنائی اور پیپل پارٹی کے بطن سے پیٹریاٹ بھی نکالی۔ جنرل مشرف اپنے دور میں اس قدر تگڑے تھے کہ اگر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے بھی ان کے ارادوں میں مزاحم ہونے کی غلطی کی تو جنرل نے ان کی گاڑی سے جھنڈا بھی اتروا دیا اور انہیں آرمی چیف ہاؤس سے معزول کر کے گھر واپس بھی بھجوا دیا۔ اگر جامعہ حفظہ کی بچیوں نے مدرسہ خالی کرنے سے انکار کیا تو جنرل پرویز مشرف نے مدرسہ اور مسجد دونوں توپ کے گولوں سے اڑا دیں اور یتیم بچیوں کی لاشیں رات کے اندھیرے میں دفن کرا دیں۔ اور اگر معزول چیف جسٹس نے کراچی میں قدم رکھا تو جنرل نے MQM کی
مدد سے شہر میں آگ بھی لگوا دی اور 50 لوگ بھی مروا دیے۔ یہ تکبر میں غلطیاں اور اتھارٹی بہرحال جنرل پرویز مشرف کے زوال کی وجہ بنی۔ بینظیر بھٹو امریکہ کی مدد سے واپس آئیں، پیپل پارٹی کی حکومت بنی اور جنرل پرویز مشرف جلا وطن ہونے پر مجبور ہو گئے۔ یہ 24 مارچ 2013 کو واپس آئے، لیکن طویل خواری اور آرٹیکل 6 کے تو لے کر 17 مارچ 2016 کو دبئی واپس چلے گئے۔ جنرل رحیل شریف نے انہیں باہر بھجوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جنرل پرویز مشرف سیاست سے ہٹ کر ایک شاندار انسان تھے، ورزش، سپورٹس، تیراکی اور برج کے شیدائی تھے۔ یہ 2018 تک کھیلتے اور دوڑتے بھاگتے تھے، آواز میں بہت جان اور گفتگو میں استدلال تھا۔ یہ بڑے سے بڑے جغادری کو بھی چند لمحوں میں چت کر دیتے تھے۔ جسم میں جذبہ اور گرمائش تھی، ہاتھ کی گرفت تگڑی اور یادداشت لاجواب تھی۔ شغلے مہ کے عادی تھے، روز دوستوں کی محفل لگاتے تھے اور انہیں زندگی کے لاتعداد واقعات سنا کر حیران کر دیتے تھے۔ انگریزی اور اردو دونوں لاجواب بولتے تھے، ترکی زبان بھی آتی تھی اور یہ ریٹائرمنٹ کے باوجود بھی دنیا میں ٹھیک ٹھاک مشہور تھے۔ ان کی زندگی بھی اچھی چل رہی تھی۔ UAE کی شاہی خاندان نے لندن میں بھی اپارٹمنٹ لے دیا تھا اور دبئی میں بھی، لیکن پھر 2018 کے آخر میں اچانک ان کا وزن گرنا شروع ہو گیا، جسم کے مختلف حصوں میں دردیں بھی اٹھنے لگیں اور معدے اور پیشاب کا نظام بھی بگڑ گیا۔ درجنوں ڈاکٹرز نے معائنہ کیا لیکن ان کے مرض کی تشخیص نہ ہو سکی۔ 2019 کے آخری ماہ آ گئے لیکن بیماری کا سرا نہ مل سکا، یہاں تک کہ امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے رپورٹوں کی بنیاد پر اعلان کیا جنرل پرویز مشرف کو امولیڈسوسس نام کی بیماری ہے۔ یہ بیماری انتہائی کم ہوتی ہے۔ دنیا میں اس وقت اس کے صرف 25 مریض ہیں اور علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ 3-4 ادویات کا ٹرائل چل رہا ہے لیکن یہ بھی حتمی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں ٹرائل ادویات دینے کے لیے امریکہ آنے کی دعوت دے دی، لیکن آپ جنرل پرویز مشرف کا زوال اور امریکہ کی طوطا چشمی دیکھیے۔ اس امریکہ نے انہیں ویزا دینے سے انکار کر دیا، جس کی پوری کابینہ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا کرتی ہے، جس کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا کرتے تھے اور یہ جس کے لیے افغانوں سے بڑھ گئے تھے۔ بہرحال قصہ مختصر، جنرل پرویز مشرف کا علاج لندن اور دبئی میں شروع ہو گیا۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل تھا۔ ان کے بون میرو میں انجیکشن لگایا جاتا تھا اور یہ درد سے تڑپنے اور منتیں کرتے تھے اور دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ یہ سلسلہ بھی سال بھر تک چلتا رہا مگر یہ دوا بھی کام نہ آئی اور یہ سلسلہ آہستہ آہستہ اسپتال کے بیڈ تک محدود ہو کر رہ گیا۔ کھانا پینا معطل ہو گیا، چلنا پھرنا بھی مفقود ہو گیا اور آخر میں بول چال بھی بند ہو گئی۔ انہیں اب نلکیوں کے ذریعے خوراک اور آکسیجن دی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں، حکومت بھی انہیں لانا چاہتی ہے مگر یہ سفر کے قابل نہیں ہے اور انہیں جو بھی اس حالت میں دیکھتا ہے وہ اپنی آنکھیں خشک کرنے لگتا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے عروج کا زمانہ ان کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ بے شک خدائی صرف خدا کی قائم رہتی ہے، لاریب ہم سب محض انسان ہیں، ہڈیوں گوشت اور خون کا بدبودار مغلوبہ، اور بے شک ہم اور ہمارا غرور، ہم اور ہمارے عہدے، ہم اور ہمارا عروج و زوال، یہ سب قدرت کے اس کارخانے کے فرش کی محل بھی نہیں ہے۔ ہم بس آوارہ دستک کی طرح آتے ہیں اور ہوا کے جھونکوں کی طرح چلے جاتے ہیں اور ہمارے پیچھے صرف ہماری عبرت کی کہانیاں رہ جاتی ہیں، اور وہ بھی کتنی دیر، 2 4 5 10 سال، اور اس کے بعد طویل اندھیرا اور نہ ختم ہونے والا سکوت ہوتا ہے۔ یا میرے پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہم اثر کے بیٹے ہیں، ہم اس دنیا سے خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں سمیٹ پاتے، صرف تو ہی ابد ہے اور صرف تو ہی آخر ہے، بس ہمیں معاف کر دے، ہم اپنی جانوں کے سب سے بڑے ظالم ہیں۔ جاوید چودھری نے مختصر بیان کیا ہے کہ انسان کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے اور اس کے غرور و تکبر کی کیا حیثیت ہے جب یہ رب کی پکڑ میں آتا ہے۔ تو ویورز بہت اچھی لگی تو شیئر کرنا، پیج کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب، ID کو فالو اور پیج کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے۔ میں آپ کا ہوسٹ وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہونے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔